السلام علیکم۔ الشفا حکمت میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج بات کریں گے نزلہ و زکام کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس سے ناک کے اندرونی لعابدار جھلی میں سوجن ہو جاتی ہے، ناک بہتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، اور اگر رقیق مادہ نکلنے سے سوزش ہو تو زکام، اور اگر مادہ حلق کی طرف یا سینہ میں گرے تو اسے نزلہ کہتے ہیں۔ یہ مرض موسم کی تبدیلی کے وقت نزلہ و زکام کی شدت کے باعث ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ وبائی صورت اختیار کر لیتا ہے، جسے زکام وبائی کہتے ہیں، جیسے بخاروں کے باب میں بھی ہوتا ہے، ٹھنڈ لگ جانا، پانی میں بھیگ جانا، ٹھنڈی ہوا میں پھرنا، گیلی زمین پر بیٹھنا، خراش دار بخارات کا ناک میں چلے جانے سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی کچھ علامات: شروع میں طبیعت سست ہوتی ہے، کام کاج میں جی نہیں لگتا، پیشانی میں جکڑن اور کنپٹی پر بوجھ معلوم ہوتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، سر میں ہلکا ہلکا درد اور ناک گٹی ہوئی اور خشک ہوتی ہے۔ خراشدار مواد کے بہنے سے ناک کے نتنوں کے کنارے سرخ اور دردناک ہو جاتے ہیں، گلا درد کرتا ہے، شدید صورت میں ہوائی نالیوں میں خراش ہو کر کھانسی آنے لگتی ہے، بخار ہو جاتا ہے جس کی صورت 101 سے 102 درجہ تک ہو جاتی ہے۔ ناک سے نکلنے والا مواد پہلے پتلا لیکن بعد میں گاڑھا ہو جاتا ہے اور زیادہ خارج ہونے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ناک کی جھلی کا ورم دور ہو جاتا ہے۔ 4-5 دن تک تمام علامات دور ہو کر مریض کو آرام آ جاتا ہے۔ کبھی یہ مرض وبائی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے میسر ہو۔ چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ یہ آسان سا نسخہ ہے، ہر جگہ ہر پنسار سٹور سے ملنے والا نسخہ ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ نسخہ سن لیں: گل بنفشہ 1 تولہ، گاؤ زبان 6 ماشا، اناب 10 عدد، سونف 6 ماشا۔ تمام ادویات کا صفوف تیار کریں۔ اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 6 ماشا، یعنی کہ ½ ٹی اسپون، آدھا چمچ گلاس پانی میں ڈال کر تقریباً اس میں 1 تولہ یا مصری ملا لیں اور اس کو آگ پر گرم کریں، اور گرم کر کے پھر چھان کر نیم گرم اس کا پانی آپ پی لیں۔ اس کی 3-4 خوراک سے ہی انشاءاللہ نزلہ ہو یا زکام ہو بالکل آرام آ جاتا ہے۔ اسے باقاعدہ استعمال کریں، اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آسان سا نسخہ ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔